الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. معزز سامعین حضرات اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کل وقتی مسلمان بنے جز وقتی مسلمان نہ بنے۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو زمین میں فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا اور کبر و عناد سے راضی نہیں ہوتا ہے، اور دلوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہے وہ چیزیں بھی اس ذات پر مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان ملت، موجودہ دور میں زندگی کی ہر سانس، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت امت مسلمہ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ چون طرفہ ظلم و ستم کے تیر مسلمانوں کے جگر کو پاس پاس کرنے پر برسائے جاتے ہیں، مغرب و مشرق جہاں بھی آندھیاں چلتی ہے، طوفان کی بدتمیزی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ مساجد میں یا مندروں میں دھماکے کی شکل میں ہو، یا پردہ پوش عورتوں کو بے نقاب کرنے کی مہم ہو، یا کرتا پیجامہ داڑھی طلاق پر بحث ہو، ظلم و جبر جتنے بھی جرائم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان سارے واقعات کی نسبت مسلمانوں اور اسلام کی طرف ہی کی جاتی ہے۔ ایک وہ ہمارے اسلاف تھے
جنہوں نے نہ صرف خشکی میں بلکہ سمندروں میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جس ذلت کے غار میں دھکیلا جاتا ہے، وطن عزیز ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کو حق بات کہنے سے ڈرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھنے لگتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا سیدھا سا سادہ سا جواب یہی ہے کہ آج امت مسلمہ جس گرداب میں الجھ گئی ہے، جن پریشانیوں مصیبتوں سے دوچار ہو رہی ہے، یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، کیونکہ رب العزت کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو مصیبتیں جو تمہیں پہنچ رہی ہے، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے رہن سہن سے دین اسلام کا، شعائر اسلام کا تعارف نہیں ہوتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رب العالمین کل وقتی مسلمان چاہتے ہیں، جز وقتی مسلمان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا، ساری زندگی کا مسلمان رب العالمین چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا عادات والے مسلمان، یہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ بھائیوں، ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے غلط رسم و رواج کو مات دیتے ہوئے اس رب العالمین کے نیک بندے بننا ہوگا، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، رب العالمین اس کو کبھی نہیں بدلتا۔ کیسی منافقت ہے کلمہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، کلمہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، تہذیب یہودیوں عیسائیوں والی اپناتے ہیں، عقیدہ غیر مسلموں کا اپناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، فی السلم کافہ، گھر پہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، دکان پہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، عہدوں پر فائز ہے مسلمان ہونا چاہیے، سیاست میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، دوستوں میں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ رب العالمین کو یہ اسلام پسند ہے۔ رب العالمین نے یہودیوں عیسائیوں کو ذلیل کیوں کیا؟ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا یہودیوں تمہاری عادت کیا ہے؟ اپنی مطلب کی چیزیں تورات سے لے لیتے ہو اور جو مطلب کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ رب کہتا ہے یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ انجام کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلہ، رب العالمین نے ذلت کو ان پر مسلط کر دیا۔ جرم کیا ہے؟ رب العالمین کے دن پر مکمل عمل نہیں کرتے تھے۔ بس مرضی کا دن ہے، مرضی کا اسلام ہے، مرضی کا طریقہ ہے۔ بھائیوں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اپنی تربیت، اپنے اہل و عیال کی تربیت دین اسلام کے دائرے میں کیجیے گا۔ اللہ کی قسم ہے، حقیقی قوت، حقیقی طاقت یہی ہے۔ میرے زندگی کا ایک ایک عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا کاروبار اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری خوشیاں غمیاں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ سابقہ انبیاء جتنے گزرے ہیں سارے کے سارے دعائیں کیے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں مسلمان بنائے رکھنا، ہمیں اسلام کے دائرے میں رکھنا۔
رب العالمین کے ایک پیغمبر ہے، جلیل القدر رسول ہے، اولو العزم رسول ہے، رب العالمین کے خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ رب العالمین نے نبیوں کی اکثر لڑیاں انہی سے پیدا کی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ مکمل آیت ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا 18 نبیوں کا رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہے، اور آپ کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ رب العالمین کا گھر بنا چکے ہیں، رب کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، دعائیں کی ہے، باپ مستری بنا ہوا ہے، بیٹا مزدور بنا ہوا ہے، دعائیں کی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعائیں ہو رہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعائیں کی ہے، ان میں سے ایک دعا یہ ہے اے اللہ مجھے مسلمان بنائے رکھنا، میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنا دے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ جیسا تیرا آرڈر ہوگا تیرے آرڈر پر لبیک کہیں گے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ رب العالمین کے مرضی کے سپرد ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، رب العالمین کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا اسلم، مسلمان بن جا، تابعدار بن جا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اسلمت لرب العالمین، اللہ جیسے تیرا آرڈر ہوگا ابراہیم کا عمل ہوگا۔ نہیں کر کے دکھایا، اللہ کی قسم ہے 90 سال کی عمر تک رب العالمین نے بیٹا نہیں دیا، جب بیٹا مل گیا تو رب کہتا ہے چھوڑا اس کو وہاں پر جہاں پر رہتا کوئی نہیں، کوئی بندہ پرندہ نہیں، کوئی جاندار وہاں پر رہتا نہیں، اللہ تیرا آرڈر ہے۔ اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ آیا ہوں۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، رب کہتا ہے اس کی گردن پہ چھری چلا دے، اللہ اس کی گردن پہ چھری چلا دی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میں عادتیں نہیں چھوڑتا، میں رسمیں نہیں چھوڑتا، میں شیطان کے طریقے کو نہیں چھوڑتا، میں مغرب کی گندی تہذیب کو نہیں چھوڑتا، میں یہود و نصارہ کے طور طریقے کو نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلم یسلم اسلاما، جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی وہ رب العالمین کے مرضی کے سپرد ہوتا ہے۔ ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہے، ہمیں حقیقی اسلام اپنانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، آج ہماری زندگیاں، رب العالمین نے کہا کہ نمازی بن جاؤ، صحابہ میں کوئی بے نمازی نہ تھا۔ رب نے زکوٰۃ کا کہا، کوئی زکوٰۃ کا چور نہیں۔ رب نے حج کا کہا، کوئی حج نہیں چھوڑ رہا۔ رب نے جہاد کا کہا، سب جہاد پہ چل پڑے۔ رب نے کہا سود چھوڑ دو، سب نے سود چھوڑ دیا۔ رب نے کہا زنا چھوڑ دو، سب نے زنا چھوڑ دیا۔ رب نے کہا شراب چھوڑ دو، سب نے شراب چھوڑ دیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو بے نمازی ہے اس کا اسلام کیسا ہے؟ اس کا ایمان کیسا ہے؟ وہ رب العالمین کی مساجد کو کیسے آباد کرے گا؟ رب العالمین نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جو رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ رب العالمین سے کیسے ڈرے گا؟ اس شخص کو رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کی ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھ کر پورے کا پورا اسلام اپنانا چاہیے۔
بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، صحابہ جب اسلام آیا تھا نا، یہ اجنبی تھا، لوگ حیرانی سے دیکھتے تھے. یہ اسلام کی ابتدا ہے. اگر کوئی اسلامی تعلیمات کو اپناتا، اسلامی عقیدے پر عمل کرتا، لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے تھے. پھر ایک وقت آیا، اسلام کو عروج ملا، مدنی دور آیا. پھر میرے صدیق، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا. اسلام بڑھتا گیا، ساری دنیا میں عزتیں تھیں، رب العالمین کا وقار تھا، لوگ اسلام پر عمل کرتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. پھر ایک وقت آئے گا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، عمل کرنے والے اجنبی ہو جائیں گے. کیا آج حالات ایسے نہیں ہے؟ آپ اعلانیہ طور پر عقیدہ توحید کا اعلان کرے، لوگوں کے تبصرے پڑھے، اسلام کے مطابق شادیاں کرے، لوگوں کے تبصرے پڑھے، اسلام کے مطابق خوشیاں غمیاں کرے، لوگوں کے تبصرے پڑھے. کوئی عورت گھر میں با پردہ رہتی ہے، باہر با پردہ رہتی ہے، اس کو جینے نہیں دیں گے، اس کی زندگی کو حرام بنا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. جیسے اسلام کی شروع میں حالت تھی نا، پھر ویسے ہی حالت ہو جائے گی. تمہیں ڈٹ جانا ہے اسلام کی اصل تصویر پر، تمہیں ڈٹ جانا ہے کتاب و سنت کے منہج پر، تمہیں ڈٹ جانا ہے اہل الحدیث، سلفی، اہل الاثر، طائف منصورہ کے منہج پر. لوگ تانے دیتے رہیں گے، جملے کستے رہیں گے، تو برداشت کرتا رہے. اگر اسی حالت میں تیری جان نکل جائے گی نا، تو رب العالمین ایسے شخص کو اپنے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. کون ہے جو آج مکمل اسلام اپناتا ہے؟ مجھے تو اسلام سے اتنی شرم آتی ہے کہ میں اپنے چہرے پر داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا. اسلام کیا ہے؟ ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ مت رکھ. اسلام کیا ہے؟ جو رب کہے، پیغمبر کہے، اسے مانے. رب العالمین نے انسان کی تخلیق احسن انداز میں کی ہے اور داڑھی کے ذریعے اس کو زینت بخشی ہے. داڑھی جہاں رب العالمین کی نعمت ہے، وہیں پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. داڑھی جہاں شعائر اسلام ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. یہ وہ دینی روپ ہے جس سے سلف صالحین، فساق، فجار کے درمیان فرق ہوتا ہے. بھائیوں، اپنی نفسانی خواہشات اور ماحول کے رسم و رواج اور ماحول سے مرعوب ہو کر رب العالمین کی زینت کو بدنمائی میں تبدیل کرنا یہ بزدلی ہے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ رب العالمین کے اس فرمان کا مستحق ہو جاتا ہے. رب العالمین نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انحقوا الشوارب واعفوا اللحیہ، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو ختم کرو. لیکن ہم اس فرمان کے خلاف کام کرتے ہیں. جس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، وہ باقی جرأت کیسے کرے گا؟ وہ اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام کیسے بنائے گا؟ بھائیوں، فطوبى للغرباء، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ طوبہ جنت کا درخت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جب دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، جب دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے،
پھر بھی چل رہا ہے، پھر بھی عمل کر رہا ہے، رب العالمین نے ایسے شخص کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ آج ہمارے معاشروں کا کیا حال ہے؟ ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے، منانے والے مسلمان ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے تہوار ہوتے ہیں، عمل کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بھائیوں، دین اسلام کی بنیاد ہے نا، وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ بنیاد ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ قائم ہوگی قرآن کی تلاوت والی، صدقے والی، دیگر نیک اعمال والی۔ پہلے نمبر پر گواہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ گواہی ہے، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے عقیدوں کی کیا بات ہے؟ اس رب کو چھوڑ کر در در پہ آستانے نہیں بنائے، اس رب کو چھوڑ کر در در سے حاجتیں نہیں مانگی، اس رب کو چھوڑ کر در در پہ اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکایا، اس رب کو چھوڑ کر تعویذوں کڑوں سے امیدیں وابستہ نہیں رکھی۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہی ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ توحید کی رسالت کے بعد نماز قائم کرنی ہے۔ آج کتنے بندے نمازی ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ جو اپنے نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہے، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب العالمین نے کہا الذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو خود میل کچیل سود کھاتا ہے، یتیموں مسکینوں کا ناحق مال کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ بچے بڑے ہو کر تیرا گریبان نہیں پکڑیں گے تو اور کیا، تیری عزت کو داغدار نہیں کریں گے تو اور کیا۔ بھائیوں، ان اراکین میں سے ایک رکن حج بھی کرنا ہے۔ رب العالمین نے مال دیا ہے تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ رب العالمین کے گھر کا رخ کرے۔ بھائیوں، لیکن آج کتنے مالداروں کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنے پیسوں کو غلط راہوں پر خرچ کرتے ہیں، درگاہوں کا رخ کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کی بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اس گندے عقیدے کو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کے اس گندے عقیدے پر۔ موحد بنے، اسلام کے ارکان کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جب پورا معاشرہ رب کے اس قانون پر عمل کرے گا تو پتہ ہے کیا ہوگا۔ ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے، راستے میں اس کو اپنا بھائی ملتا ہے، وہ آپس میں سلام لیتے ہیں اور دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ابھی ہاتھ نہیں چھوڑے رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، اسلام نہیں تو برکتیں ختم ہے۔ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا دائرہ چیک کیجئے گا۔ آج میرے تلخ جملوں سے نہ میرے رشتہ دار محفوظ ہے، نہ میرے دوست محفوظ ہے، نہ میری شریک حیات محفوظ ہے۔ اور مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ بھائیوں، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، اور اے اللہ جب موت دے تو اسلام پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔